حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا نا اپنے دور میں، ایک قرآن پہ جمع کر دیا سب کو، کیونکہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے ترتیبیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں. کسی نے سورہ آل عمران پہلے لکھی ہوئی ہے، سورہ نساء بعد میں لکھی ہوئی ہے، کسی نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں کہ یہ تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے، اس کو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت. عبداللہ بن مسعود نے سورہ فلق سورہ ناس اپنے قرآن میں لکھی نہیں تھی، انہوں نے کہا تو بچوں کو یاد، سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی تھی انہوں نے کہ اس کی لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بعد میں یہ تحریف کا ذریعہ بن سکتی تھی نا یہ چیز. بعد میں ہوتا لوگ کہتے ہیں یار عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں تو یہ نہیں ہے اور فلاں قرآن میں تو یہ صورت پہلے ہے. بھائی ایک لڑائی کا خطرہ تھا. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان کو خط لکھا آذربائیجان سے، یہ رشیا کی علاقہ ہے نا، فتح ہو چکا تھا. آذربائیجان سے خط لکھا کہ بھائی مسلمانوں میں قرآن میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، ایک کا قرآن میں ترتیب الگ ہے، دوسرے کے قرآن میں ترتیب الگ ہے، تو آپ امت کو بچائیں ورنہ یہ تو بڑے مسئلے، یہ تو یہود و نصارہ کی طرح لڑائی کریں گے. حضرت عثمان نے بڑا خاندانی کام کیا. حضرت عثمان نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی خلافت پھیلی تھی جتنے قرآن ہے سب جمع کر کے لاؤ، اور ایک ترتیب پہ الحمد سے لے کے والناس تک سارے حفاظ کو بلا کے ان کی موجودگی میں جمع کر دیا، اور باقی سارے نسخوں کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے نا، سب کو کیا کر دیا، آگ لگا کے جلا دیا. بڑا خاندانی کام ہو گیا. بھئی اب وہی اس کو پھر نام کیا دے دیا گیا، مصحف عثمانی. اب کوئی کہے یار مصحف عثمانی نبی کے دور میں تو تھا نہیں. بھائی تھا، لیکن چونکہ اس قرآن وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا، اس میں ترتیب تو سب کو اجازت تھی جس ترتیب سے چاہیں لکھیں، لیکن اس کو مرتب چونکہ ایک خاص ترتیب سے حضرت عثمان نے کر دیا تو اس کا نام کیا پڑ گیا، مصحف عثمانی. حضرت عثمان کا قرآن کہہ لیں آپ اس کو. تو قرآن تو نبی کا ہی ہے، چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام بعد میں پڑا، تو نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی غیر مسلم کہ یہ تو قرآن بدعت ہے، یہ محمدی قرآن تو ہے نہیں، یہ تو عثمانی قرآن ہے. ہم کہیں گے بھائی ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام کیا پڑ گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فقہ حنفی یا شافعی، یہ تو نبی کے دور کے ہی مسائل ہیں، لیکن مرتب چونکہ امام حنیفہ کے شاگردوں نے کیا تو اس کو نام کیا دے دیا، فقہ حنفی کہہ دیا، کسی کو فقہ شافعی کہہ دیا. تو ترتیب کی وجہ سے، جیسے حدیث تو نبی کے دور میں تھی، امام بخاری نے جو حدیث کا مجموعہ جمع کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حدیث بخاری کہہ دیتے ہیں. اب کوئی کہ تو بخاری تو، یہ منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں، تو بخاری تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، 250-300 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں، نبی کے دور میں تو یہ تھی نہیں. اور بھائی کتابیں نہیں تھیں، حدیثیں تھیں. تو جو مرتب کرتا ہے اس کا نام دے دیا جاتا ہے.